وہ کیونکہ پیچھے جگہ نہیں ہے تو پھر وہ پرابلم. ادھر بیٹھ جائیں بس, ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو 9 حروف آپ نے سیکھنے ہیں نا جی, وہ اس کے لیے متوجہ ہونا ہے, اور وہ بھی 9 نہیں سیکھنے پڑنے, آپ کو 3-4 ہی سیکھنے پڑنے ہیں, اسی میں سب کچھ کور ہو جائے گا. اس میں یہ پہلا حرف جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ثا. ثا اب ویسے تو اردو زبان میں اس کو سین کہہ دیں گے, اس کو سا کہہ دیں گے, کہیں گے جی فرق تو ہے نا, وہ سین ہے یہ سا ہے, لیکن جب الفاظ کے اندر جائے گا پھر تو نہیں پتہ چلے گا. مثلا میں کہوں جی لفظ ہے سورت, عربی میں جو سورت لکھا جاتا ہے, ایک اردو میں سورت سواد کے ساتھ ہے, وہ سورت کہتے ہیں اس کو شکل کو, ایک سورت ہے جو ہماری صورتیں. تو سورت میں جو یہ واو سین کی ہے, سا کی ہے, یہ سواد کی ہے, تو ہم ڈسٹنگوش تو نہیں کر سکتے جب تک آپ کو عربک نہیں آتی ہے. ادھر تو کوئی نہیں کہے گا نہیں وہ سے ہے تو سین ہے, دونوں کی واو سا ہی آ رہی ہوگی, تو اس لیے اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ سا جو ہے یہ اس میں سیٹی کی آواز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے جو آلریڈی آپ کو آتی ہے, مجھے آتی ہے. سیٹی کی آواز کو اوائڈ کرنے کے لیے جو یہ زبان ہے, زبان کا جو اگلا کنارہ ہے, زبان کی نوک, وہ یہ جو اگلے دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ ہلکی سی اندر کی طرف ٹچ کریں گے تو سیٹی کی آواز خود بخود ختم ہو جائے گی اور بڑی نرمی سے یہ لفظ ثا نکلے گا. پہلے پریکٹس کرنے کے لیے آپ زبان تھوڑی دیر باہر ہی رکھیں ایسے, ثا ثا, زبان کو اندر نہ لے کے جائیں, زبان کو مسلسل ٹچ رکھیں. ثا 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 ثا, ٹھیک ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ثا آپ نے سیکھ لیا تو اب آپ کو 3 حروف آ گئے, اسی مخرج سے یہ لفظ بھی نکلتا ہے. زال, زال نہیں ہوگا یہ, وہ زا وہ دوسرے والا ہے جو آپ نے سختی کے ساتھ نکالنا ہے, وہ زیڈ والا ہے, وہ یہ والا ہے. اس کو نرمی سے نکالنا ہے, اسی مخرج سے نکلے گا جہاں سے ثا نکلا ہے. زال 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 زال. سورۃ الفاتحہ میں یہ زال ہی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, وہ صراط الذین نہیں ہے. ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ یہ ہے. سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی مسلمانوں کو کہ پرونونس ہی کر سکے. وہ صراط الذین انعمت علیہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. اب آپ عربی کاریوں کی جب کیسٹ لگا کے سنیں گے نا, یا یوٹیوب کے اوپر آپ ان کی ویڈیو لگا کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زی کی آواز تو آتی نہیں, سیٹی کی آواز تو ان کے پاس آتی نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. ذال, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ذالک الکتاب. تو اب کتنا فرق ہے. اچھا, ثا ذال کا ایک ہی مخرج ہے, اور تیسرا یہ جو زوئیں جس کو آپ کہتے ہیں اس کا بھی یہی مخرج ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ذال کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے تو یہ بن جائے گا, یہ بنے گا وا. ذال جہاں سے نکالا وہیں سے وا, زوا نہیں پڑھنا, وا وا. اب یہ جو سورہ آپ جو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, تو مسلمان کیا پڑھ رہا ہوتا ہے, سبحان ربی العظیم, وہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ ایون یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا, حالانکہ لفظ ہے عظیم. واہ, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے, میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ کروا دیا, اب مزید اگلی سلائیڈ میں آپ کو میں مزید فرق انشاءاللہ سکھا دوں گا. لیکن یہ 3 آپ نے سیکھ لی ہیں 9 میں سے. اچھا جی, اس کے بعد آپ آ جائیں یہ مشکل 3 حروفوں میں سے ہا, حلوائی والا جو ہا ہے, یہ وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ کبھی آپ وہ گلے والی ٹافی کھائیں نا, وہ والی آواز ایکزیکٹ بالکل کلیئر وہاں سے جو نکلتی ہے نا, یہ ہا کا مخرج وہی ہے. ہا, یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ جو عموماً پڑھ رہے ہیں نا وہ یہ والا پڑھ رہے ہیں, لیکن سورہ اخلاص جڑی 21 سورت یاد کیتی جے اودے وچ بھی ہے جے قل هو اللہ احد. احد نہیں ہے, احد کا تو مطلب ہی کچھ اور بن جاتا ہے, احد یکتا, احد. تو ہا کی پہلے پریکٹس, اس پہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی ہا کے اوپر وسط حلق سے. اس کی آپ پریکٹس کریں, ہا 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 ہا. ہاں جی آپ ٹھیک ہے, نہ پریکٹس کرو. ہا ہا, یہ حلق میں سے نکالنا ہے آپ نے, اس کی پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی. جی شاہ جی, نہ جی شاہ جی تسی نہیں,
دیکھو نا ایک تو جناب اتنے عرصے بعد روحانی زندگی نال دوبارہ زندہ ہوئے نے تو مخرج بھی جڑا ہے نا ہا ہا یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اب آپ عربی قاریوں کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز چلائیں اور آپ کو یہ پورے قاعدے جو ہے نا یہ پروننسیشن کے ساتھ بھی مل جائیں گے. لیکن میں نے آپ کو یہ چیز سکھا, ہا کا مخرج جو ہے نا یعنی وسط حلق ادھر ہی سے یہ آئین بھی نکلنا ہے. آئین آئین یا فرق دے نا آئین وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ٹھیک ہے جی, سبحان ربی العظیم تسی پڑھ دے ہو عظیم, نہ آئین پڑھ دے ہو تے نہ وا پڑھ دے ہو, الف اور زے سے آپ عظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھ لیں آپ یہ سیکھیں گے تو آئے گا نا عظیم. ٹھیک ہے نا, تو آئین یہ لفظ کیا ہے آئین, علی لفظ ہے عربی میں, اردو میں خیر چل جائے گا علی. مخرج آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے, آہستہ آہستہ آواز نکل آئے گی. اگر آپ کا مخرج ٹھیک ہے آواز نہ بھی ٹھیک آئے تب بھی آپ کی آواز صحیح شمار کی جائے گی. آپ تھوڑی کوشش کریں آئین بولنے کی. ہاں جی تسی بولو جی عابد بھائی. نکل آئے نا جی نا آئین. ہاں جی شعیب بھائی. ہاں جی عاصم صاحب ٹھیک ہے آئین. ہاں جی فرحان بھائی تسی کڈو. ہاں نا جی نا کدھر آئین آئین. یہ پریکٹس کرنی ہے, اب اس کو سیریس لینا ہے. جس طرح باقی چیزیں سیکھنا ہے یہ بھی تو سیکھنے والی چیز ہے نا, یہ تو سیکھنی ہے نا. اچھا اب ظاہر ہے کہ ادھر میں اگر سکھانے بیٹھ گیا تو پھر تو 10 گھنٹے لگیں گے. میں نے تو اپنی 1.5 گھنٹے کے اندر کلاس ختم کرنی ہے انشاءاللہ. تو صرف آپ کو موٹا موٹا آئیڈیا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اچھا یہ تو ہمیں آتا ہے سین. سین کا مخرج اور سواد کا مخرج ایک ہے, صرف اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. سواد سواد سین سواد سین سواد. سین کی آواز کو موٹا کیا سواد بن گیا. ٹھیک ہے ہاں ہوں دیکھو سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, تو صراط الذین تو نہیں ہے, وہ ہے صراط الذین. صراط الذین ادھر بھی توئیں ہیں. او جناب سورہ فاتحہ ہی نہیں پوری ہوندی. اسی سورہ فاتحہ کے عقیدے کو تو اللہ رو رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ بھی غلط پڑھتے جے. وہ نستعین نہیں ہے نستعین ہے, عین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب تو اللہ امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے, اس کی پروننسیشن بھی سمجھانی پڑ رہی ہے کہ یار اس کو تو صحیح پڑھو. وہ کیا پڑھ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, غلط پڑھ رہے ہیں. نستعین میں تو آپ نے الف یا حمزہ پڑھ دیا ہے, نستعین جب پڑھیں گے وہ عین ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. سین سواد ٹھیک ہو گیا جی, سیم مخرج ہے. لے جی یہ آپ کے سارے کور ہو گئے. آپ پیچھے یہ دو اور یہ رہ گئے. یہ ہے تو اچھا جیسے سین کو موٹا کیا تھا نا سواد بن گیا تھا. جو تا آپ کو 2 نقطوں والی پتہ ہے, اسی کو موٹا کر دیں تو تو بن جاتا ہے اسی مخرج سے. تو نہیں پڑھنا, واؤ نہیں آنی چاہیے بیچ میں. صراط الذین, صراط الذین نہیں ہوگا, صراط الذین انعمت علیہم. یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو یہ کیا ہو گیا تو, تا کو موٹا کیا تو. اچھا یہ بھی کور ہو گیا. اب یہ آ گیا وہ کینچی والا قاف. ٹھیک ہے, اول والا قاف اور قلب والا قاف. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو آپ پریکٹس تھوڑی سی کریں گے تو نکل آئے گا. یہ یعنی میں آپ کو زبان کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا, چونکہ میں ووکل اعتبار سے سمجھا رہا ہوں. تو اس کو آپ میرے جو منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا قاف نکل آئے گا خود بخود. ویسے تو یہ قاف جو ہے وہ آپ کی زبان کی جو تالو ہے نا پچھلی سائڈ والا, اس کو زبان کا جو اوپر والا حصے میں جو پچھلا حصہ ہے نا اس کو آپ اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے, اسی حصے میں قاف نکل آئے گا. تو ابھی آپ پریکٹس کریں. قاف 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 ٹھیک نکل. دیکھ لو انکل جی نے صحیح کاٹ دیتا ہے. مبین بھائی بالکل صحیح ہے. شاہ جی قاف قاف ٹھیک. یہ تو ساروں نے نکال لیا. لو جی قاف, یہ پتہ نہیں کینچی والا سی تاں کاٹ لیا. ٹھیک ہے قاف. اور ایک عام کاف ہے وہ یہ کاف. تو قلب کتے کے لیے اور قلب اس کے لیے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کبھی اردو سپیکنگ لوگوں کو, ہمارے جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو کبھی بولتے ہوئے سنیں نا, ہمارے جو
پولیٹیشینس بھی ہیں تو آپ دیکھیں وہ کتنی شستہ قسم کی اردو بول رہے ہوتے ہیں. ایون وہ قاف والے جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے وہ قاف ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے وہ قبر کشائی, وہ کہیں گے قبر کھودی گئی. وہ قاف کو اس طریقے سے قاف بول رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. لے جی یہ سارے حروف کور ہو گئے. اب عربی زبان کا مشکل ترین حرف, ٹھیک ہے جی, وہ ہے ضاد. غیر المغضوب, یہ بھی سورہ فاتحہ جے, سورہ فاتحہ میں پوری عربی لنگوسٹک کور ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, تو اس میں یہ ضاد ہے. اچھا یہ ضاد کا آپ مخرج سیکھ لیں. یعنی نبی علیہ السلام کی جو تعریف میں کلمات بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے فصیح اللسان تھے, سب سے بہترین ضاد کا مخرج بولنے والے بھی تھے. ضاد کا آسان ترین طریقہ مخرج کا یہ ہے کہ یہ زبان ہے نا جی, آپ زبان کی جو دائیں یا بائیں کروٹ, کوئی ایک کروٹ, اس کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے. ضاد. اب دال اور ضاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ مخرج یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو دال عام ہے, ضاد اس میں بھی جو آپ لیفٹ والے کو اگر اوپر کی دانتوں کی جڑ میں لگائیں نا, زبان کی لیفٹ والے کنارے کو اوپر کی دانتوں کی جڑ میں اس طرف, تو بہت آسانی سے نکلتا ہے ضاد ضاد ضاد. ہاں جی فنان بھائی, ضاد ضاد. شاہ جی ضاد, شاہ جی ضاد سے ہی کٹ ہے جی. ہاں جی ماسٹر جی تسی ضاد. اچھا اس کو ضاد نہیں پڑھنا, وہ ذات جو پڑھتے ہیں وہ یہ والا لفظ پڑھ دیتے ہیں یا وہ پڑھ دیتے ہیں. یہ ذات کا فتنہ جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے اندر آیا ہے فارسی کی وجہ سے, چونکہ فارسی میں ذات پڑھا جاتا ہے, چونکہ فارسی میں, اردو میں بھی ہم ذات ہی پڑھتے ہیں, لیکن عربی میں یہ لفظ ہے ضاد. آپ جتنے عربی قاری ہیں ان کو سنیں. پچھلی صدی میں سب سے بڑے جو عربی کے قاری ہیں وہ عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ تعالی مصر کے تھے. آپ ان کا قرآن حکیم سن لیں, یا امام کعبہ سدیس کا سن لیں, ابراہیم شریم کا سن لیں, مشاری راشد کا سن لیں, ابو بکر الشاطری کا سن لیں, سعد الغامدی کا, ابراہیم جبرین کا, ان سارے قاریوں کو آپ سنیں. صدیق المنشاوی کو سن لیں, امام مزیفی کو سن لیں, سب ضاد پڑھتے ہیں. یہاں پہ صرف بریلوی ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں, وہ بھی اس لیے شاید حمزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھ دی تھی کہ ضاد کو ضاد پڑھنا حرام ہے, تو اس وجہ سے یہ چل پڑا. اور یا اہل حدیث ہیں جو ضاد پڑھتے ہیں, ان میں بعض ضاد بھی پڑھتے ہیں, بعض زیادہ تر عرب کے زیر اثر ضاد ہی پڑھتے ہیں. دیوبند میں بھی طارق جمیل صاحب ضاد ہی پڑھتے ہیں چونکہ ان کو عربی آتی ہے. اور اہل تحیہ کے اندر تو 100% ہی ضاد چل رہا ہے, بلکہ وہ میں بعض کا جوک کے طور پہ کہتا ہوں کہ شیعہ اور دیوبندیوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ ضاد ہے. ٹھیک ہو گیا, کامن ہے نا, دونوں ضاد ہی پڑھتے ہیں. لیکن عرب کے جو شیعہ ہیں نا وہ ضاد نہیں پڑھتے, وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں. آپ عربی شیعہ کے لیکچر سنیں, ان کی قرات سنیں, وہ ضاد پڑھتے ہیں کیونکہ وہ عربی لنگوسٹک کو, عربی لنگوسٹک ایک عربی یہودی بھی ہوگا نا, عربی لنگوسٹک کو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہوگا. جیسے ایک گورا ہے وہ انگریزی کو ہم سے زیادہ جانتا ہوگا. عقیدے سے ہٹ کے یہ تو لنگوسٹک ہے نا, زبان ہے. تو یہ لفظ ہے ضاد. ضاد یعنی لیفٹ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے, یا دونوں کو پیرلل میں دونوں کو بھی لگا سکتے ہیں. ضاد ایک طرف بھی دونوں طرف بھی جس طرح مرضی. ضاد ضاد. باقی یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک دفعہ میں اس کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں جو کریٹیکل الفاظ 9 ہم نے سیکھے ہیں. یہ زبان کے کنارے کو اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانا ہے, زبان کے کنارے کو. تو یہ 3 الفاظ نکلیں گے, ثا ذال وا. وسط حلق سے نکلے گا حا عین. سین کو موٹا کریں گے تو سین صاد. ٹھیک ہو گیا جی. اور تا کو موٹا کریں گے تو تو قاف. اس کے بعد بعد. تو یہ 9 حروف ہیں جو ہم نے سیکھنے تھے. باقی 20 حروف ہمیں آتے ہیں, اس لیے کوئی مشکل نہیں. اب اگلی سلائیڈ رکھیں جی. اب اس میں اب کمپیریٹیو تھوڑا سا شروع ہوگا نا, تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی, جس میں ہم نے بڑے انٹلیکچوئل وے میں اس کو مینج کیا ہے کہ جو ایک طرح کے ملتے جلتے الفاظ تھے نا جی, ان کو ہم نے اکٹھا لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو فرق کرنا آ جائے.